محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ دراصل اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان کیا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رشتہ اخوت قائم ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر۔ جس کے دل کے اندر بھی ایمان ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں اور کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، بسنے والا ہو، وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو سورۃ الحجرات یہ پوری کی پوری سورت اسلامی معاشرت، کیسے ہم آپس میں زندگی گزاریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اٹھیں اور بیٹھیں، کیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اچھے ڈھنگ سے بیان کیا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں اور اس سے کیا سبق ملتا ہے، کیا علم ملتا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، آج جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی اور سماج ہے، انتہائی بھیانک دور سے گزر رہا ہے اور انتہائی تباہ اور ہلاکت خیز معاملات تک جو ہے ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے۔ ابھی بھی ہمارے لیے وقت ہے ہم ہوش کے ناخن لیں اور ہم اپنے حالات کا اصلاح کریں، اپنے معاملے کا اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کا اصلاح کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مقدر بن سکتی ہے۔ محترم حضرات، اسلامی معاشرہ جس کے اندر مسلمان بستے ہوں، ان تمام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کا معاشرہ، ان کی سوسائٹی اور سماج آگے بڑھے، ترقی کرے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا مستحق ہو۔ اس بات کو سوچنے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جانا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی اور مدینے میں رہنا شروع کیا اور مدینے میں ایک اسلامی معاشرہ کی بنیاد رکھی، تو اس اسلامی معاشرے کی خصوصیات کیا تھیں، کیا خوبیاں تھیں کہ جن کو اپنا کر وہ اسلامی معاشرہ ترقی اور کامیابی کے راستے پر چلا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ نجات دنیاوی اور نجات اخروی کے مستحق ہوئے۔ سب سے پہلے معاشرہ کے اصلاح کی ضرورت ہے اور اصلاح کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ چیز ہے علم حاصل کرنا ہے۔ ہمیں پڑھنا ہے، لکھنا ہے، تبھی جا کر کے ہم برائی کو برائی سمجھ سکتے ہیں اور بھلائی کو بھلائی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی اتری وہ پڑھنے کے تعلق سے تھی۔ اس وقت کا جو عرب کا معاشرہ تھا، اگر دیکھا جائے تو ہر طرح کی برائی اس وقت جو ہے موجود تھی۔ کوئی ایسی برائی اور کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس دور میں نہیں ہوتا تھا۔ شرک کو چھوڑ دیجئے، شرک تو ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے گناہ تھے جس کا وجود اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھا۔ ایسے حالات میں عرب کے افق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک سورج طلوع ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے یہ حکم دیتا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا شرک میں مگن ہے، دنیا بت پرستی میں مست ہے، دنیا کے اندر زناکاری ہے، شراب خوری ہے اور بہت سارے گناہ ہیں، ان چیزوں سے روکیے، بلکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ جب تک معاشرہ، جب تک سوسائٹی اور ہمارا سماج پڑھا لکھا نہ ہو، تعلیم یافتہ نہ ہو، تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے، تب تک وہ برائی کو برائی اور بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اصلاح معاشرہ، سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایجوکیشن اور تعلیم کی ضرورت ہے کہ تعلیم سے قوم کی تقدیریں بدل جاتی ہے، تعلیم سے ایک قوم جو ہے مستقبل میں ترقی کے راستے پر چل سکتی ہے۔ محترم حضرات، علم کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ توحید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کو یا اپنی امت کو جو تعلیم دیا وہ توحید کی تعلیم دیا۔
توحید کا علم دیا کہ جب تک معاشرے کے اندر بسنے والے مسلمان، خاص کر کے مسلمان، معاشرے کے اندر تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن خاص کر کے مسلمان، اگر ان کے اعمال کے اندر، ان کے کردار کے اندر خرابی آ گئی، عقیدے کے اندر خرابی آ گئی تو پھر اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا تو کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ فلاح و بہبودی کے راستے پر نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے اصلاح معاشرہ اور معاشرے کے اصلاح کے لیے جو دوسرے نمبر کی چیز ہے اور سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر کسی طرح کی کوئی بت پرستی تھی، کسی طرح کے غیر اللہ کی کوئی عبادت ہوتی تھی، کبھی کوئی صحابی یا کبھی کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا۔ ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کا خشوع اور خضوع اور ہر طرح کا جھکنا اور ہر طرح کا رکوع سجود اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرتا تھا۔ اس لیے وہ معاشرہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوا اور وہ ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر اس کا سکہ جم گیا اور اس کا سکہ بیٹھ گیا۔ لہٰذا سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے اندر توحید کو مضبوط کریں، اور جب ہم توحید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ توحید ربوبیت یعنی اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، صرف یہی مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، لہٰذا عبادت کی ساری قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اگر صرف اللہ کو رب مان لیا جائے تو اللہ کو رب ماننے کا کام مشرکین بھی کرتے تھے، کفار بھی کرتے تھے، لیکن وہ جو جس چیز کا انکار کرتے تھے وہ توحید الوہیت یعنی عبادت کسی غیر کے لیے کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ لہٰذا اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، لہٰذا عبادت صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ عبادت کی کوئی بھی قسم، عبادت کا کوئی بھی حصہ کسی غیر کے لیے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کی بنیاد ڈالی تھی، اس معاشرے کی بنیاد کتاب اور سنت پر تھی۔ صحابہ کرام ان کے سامنے اللہ کا فرمان تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں، وہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ کسی تیسری چیز کی ان کو ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے دو چیزوں کو چھوڑ کر کے کسی تیسری چیز کی ضرورت محسوس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام قرآن اور حدیث سے بے پناہ محبت کر رہے ہوتے تھے، ہلکی سی چیز میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی تھی تو سخت ناراض ہو جاتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ایک مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن مؤذن نے کیا کیا؟ اقامت سے پہلے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے کہ چلو اس مسجد سے، اس بدعتی کی مسجد سے چلو، یہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہلکی سی بات تھی، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ناراض ہوئے کہ ہم اس مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے ہی نہیں جس مسجد کے اندر بدعت ہوتی ہے، جس مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوتی ہے، اس مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ایک شخص نے عشاء کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بدعتی کو مسجد سے نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت نہیں ہے وہ دین کا حصہ بالکل نہیں ہے، وہ دین ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم اس کو دین سمجھ لیں لیکن وہ دین نہیں ہے، اس پر عمل کر کے ہم کبھی بھی کامیاب، ہمارا معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتاب اور سنت کو بہت سختی کے ساتھ پکڑتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی گئے وہ کامیاب ہوئے، ان کی دعوت کامیاب ہوئی اور ہر جگہ لوگوں نے ان کو عزت کی نظر سے دیکھا ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے معاشرے کے اصلاح کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہیں، کہ اتحاد اور اتفاق کے اندر وہ طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ ایک چھڑی کو اگر آپ توڑ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کئی چھڑیاں اگر ملا دی جائیں تو آپ اس کو نہیں توڑ سکتے۔ ایک آدمی کو آپ توڑ سکتے ہیں،
اس کے ساتھ کئی آدمی اگر مل جائیں تو اس کو آپ نہیں توڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپس کی ساری دشمنیوں کو ختم کر کے، سارے نفرتوں کو ختم کر کے، ساری حسد اور بغض اور کینہ کپٹ کو ختم کر کے تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، جڑ جائیں، کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں جڑتے ہیں تو یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی امت جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اگر آپ زمین بھر کے سونا چاندی ختم کر دیتے تو آپ جو ہے جوڑ نہیں پاتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اگر ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت سے دور ہیں، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ حضرات، جو اسلام کے جو مورخین ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ متحد اگر ہیں تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر اتحاد نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مومی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج پوری دنیا کے اندر صرف اس ملک کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تمام غیر کو پوجنے والے، تمام غیر مسلم آپس میں مل کر کے متحد ہو چکے ہیں ہمارے خلاف۔ کیا ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، اللہ کے رسول کے ایک حدیث کو ماننے والے، ایک قبلہ کو ماننے والے ایک نہیں ہو سکتے، متحد نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی لالچ کو چھوڑیں، دنیاوی جاہ و حشمت کو چھوڑیں، دنیاوی عزت و شہرت کو چھوڑیں، دنیاوی کرسی کو لات مار دیں، اور تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں، جڑ جائیں۔ اسی کے اندر جو ہے ہماری کامیابی اور ہماری فلاح و بہبودی کا راز مضمر ہے۔ محترم حضرات، اتحاد اور اتفاق کو توڑنے والے بہت سارے امور ہیں، ان تمام چیزوں سے باز رہیں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے دشمنی نہ کریں۔ یہ سارے کے سارے گناہ آپ کے ایمان کو کھوکھلا کر دینے والا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں اور آپس میں سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں۔ اسی کے اندر ہماری فلاح و بہبودی کا راز اور سیکریٹ مضمر ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے اس کے بعد جو چوتھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والا بن جائیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کا مدد کرنے والا بن جائیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بن جائیں۔ ہم میں سے کوئی کسی کا برا نہ چاہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اسلامی معاشرہ، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو اس معاشرے کے بسنے والے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیت اور ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تقویٰ اور ایمان کی بنیاد پر، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تقویٰ اور ایمان کی بنیاد پر۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقویٰ، کہ تقویٰ اور نیکی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اسم اور گناہ کی بنیاد پر کسی کی مدد نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مسلمان کی پریبھاشا، اس کا ڈیفینیشن سمجھایا، وہ کیا سمجھایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ حقیقت میں پکا، سچا، کمپلیٹ اور پرفیکٹ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ لہٰذا ہاتھ سے اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ معاشرے کے اندر خرابی آتی ہے، اور ایک مرتبہ اگر کسی معاشرے میں گھن لگ گیا تو پھر اس کو دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپس کے معاملات کو آپس میں بیٹھ کر کے اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس کو ستاتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ ایک مسلمان کے کمزور اور ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اگر میں بہت بڑا آدمی ہوں، بہت عزت والا آدمی ہوں سماج اور معاشرے کی نظر میں، اگر میں نے کسی ادنا سے مسلمان کو حقیر سمجھا اور اس کو خراب جانا تو سمجھ لیجئے کہ میں برا آدمی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ حضرات، ہمارے درمیان، ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں، انبن ہو سکتا ہے، آپس میں دشمنی ہو سکتی ہے۔ تمام دشمنیوں کو، تمام اختلافات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں۔ آؤ قرآن اور حدیث کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ سے کیا کہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا تھا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم،
کہ اے اہل کتاب، اے یہود اور نصارہ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل کامن ہے، ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ تم بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، تمہاری کتاب بھی کہتی ہے، ہماری کتاب بھی کہتی ہے، تو آؤ نا اسی چیز پر ہم متحد ہو جاتے ہیں، اسی چیز پر ہم مل جاتے ہیں، اسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کے اندر جتنی کمیونٹی ہے، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، تمام جماعت والوں کو ایک مرتبہ دعوت دیتے ہیں کہ مسلمانوں آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمام مسلمانوں کے درمیان کامن ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز صرف کتاب اور سنت ہوگی، کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی۔ کتاب اور سنت کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم بہت سختی کے ساتھ اس کو فالو کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے کوئی کسی سے دشمنی کرے گا، صرف نماز کے اندر، عبادات کے اندر نہیں، بلکہ معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، سماجیات کے اندر، معاشیات کے اندر، زندگی کے ہر میدان اور ہر شعبے میں ہمیں کتاب اور سنت کو فالو کرنا ہے۔ اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن اور سنت ہمیں یہ حکم دیتا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جائیں گے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جائیں گے۔ خیر خواہ کا مطلب بھلا چاہنے والا۔ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ خیر کچھ شر سوچ نہیں سکتے ہیں، ہم بھلا ہی سوچیں گے، اور اس طریقے سے ہر آدمی ایک دوسرے کا بھلا سوچے گا تو بتائیے وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی کتنا آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کے اندر عبادت ہے، دین کے اندر عقیدہ ہے، دین کے اندر سماج، ساری چیزیں، معاملات ساری چیزیں ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، فائدہ پہنچانے کا نام ہے اور بھلا سوچنے کا نام ہے۔ اگر ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے تو معاف کریے گا کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر ہم عبادات کر کے دیندار نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے معاملات اور ایک دوسرے کے خیر خواہ کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو ہجرت کرنے والوں کو اور مدینہ میں رہنے والوں کو، یعنی مہاجرین اور انصار، ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی میں ایک نام آتا ہے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بھائی بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے تھے، سعد بن ربی مدینے میں بہت بڑے مالدار صحابی تھے، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، ایمانی بھائی سے کہا، جس کو اللہ کے رسول نے بھائی بنایا تھا، اس سے کہا کہ یہ دیکھیں میری پوری پراپرٹی ہے، پوری جائیداد ہے، یہ آدھا آپ کے لیے اور آدھا میرے لیے، میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی آپ کے لیے ایک بیوی میرے لیے، میں کہیے میں طلاق دیتا ہوں، آپ اس کو نکاح کر لیجیے۔ یہ مال مفت دلے بے رحم ایسا نہیں ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ بازار گئے اور کچھ ہی دنوں کے اندر گھی اور پنیر کے مالک بن گئے، اور یہ بھی ایک زمانہ آیا کہ غریب صحابہ کی مدد کرنے لگے، دوسروں کے کام آنے لگے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن گئے۔ تو خیر خواہ بننے کے اندر ہر طرح کی بھلائی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد والی جو چیز آتی ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ ہم مرد ہیں، اپنی نظر کو نیچی رکھیں گے، کسی غیر کی بہو بیٹیوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے۔ ہر شخص یہ سوچ لے اور ہر عورت یہ سوچ لے کہ ہم عورت ہیں، ہم کسی کی عزت ہیں، ہم اپنے آپ کو سیف رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، کسی غیر کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عورتوں سے نہیں کہا بلکہ مردوں سے بھی کہا، بلکہ مردوں کو پہلے کہا اور عورتوں کے بعد میں کہا۔ لہٰذا معاشرے کا ہر فرد اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہمیں اپنے عزت کی، اپنے ناموس کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، کہ یہی اصل دین اور ایمان کی حفاظت کرنی۔ اسی طریقے سے معاملہ جو ہے ہمارا جو ہے معاشرہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بدکاری کو پھیلاتا ہے تو وہ نہ پھیلائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اس کا بھیانک اور خطرناک انجام جو ہوگا بدکاری پھیلانے کا، وہ تم کو معلوم نہیں ہے، وہ مجھے معلوم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو معلوم نہیں ہے، وہ مجھے معلوم ہے۔ حضرات اسی طریقے سے ضروریات خمسہ، یعنی 5 ایسی چیزیں کہ اسلام کی ساری تعلیمات، اسلام کے سارے احکام ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جان، مال، عزت، عقل اور دین۔ ان 5 چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ کسی کی جان کو، کسی کی عزت کو، کسی کے مال کو، کسی کے عقل کو اور کسی کے دین کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ ہر شخص یہ سوچ لے کہ ہم کسی کی عزت پر حملہ نہیں کریں گے، ہم کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ نہیں کریں گے، ہم کسی کے جان نہیں بہائیں گے، ہم کسی کے عقل کو ختم نہیں کریں گے، ہم کسی کے دین کو ختم نہیں کریں گے، تو پھر ہر شخص مالدار ہوگا، عزت والا ہوگا، جان والا ہوگا، عقل والا ہوگا،
دین والا ہوگا، اور اس طریقے سے جو ہے ہمارا معاشرہ پورا کا پورا کامیابی کے راستے پر جا سکتا ہے۔ آخری چیز جو خطبہ اولیٰ میں بتانا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان، اپنے تقوی اور اپنے علم کے لیول پر کہ جس کے پاس جتنا علم ہے اس حساب سے اس فریضے کو انجام دے، برائی سے روکے، بھلائی کا حکم دے کہ معاشرے کو برائی ختم کر جاتی ہے۔ ایک کشتی کے اندر سارے لوگ سوار ہوں اور کوئی اس کشتی کے اندر اگر کچھ سوراخ کرتا ہے تو منع کرنے والے کو منع کرنا چاہیے، ورنہ وہ سوراخ پوری کشتی کو لے ڈوبے گا، سارے کے سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو ہم اور آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں، ورنہ وہ برائی پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دے گی اور پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے۔ محترم حضرات، یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے اتنی ہی باتیں کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم حضرات، خطبہ اولیٰ میں معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی کو کیسے صحیح کرنا ہے ان چیزوں کو میں نے بیان کیا۔ اب ایک آخری چیز جو ہماری مسجد کا کردار بہت بڑا کردار ہے۔ مسجد معاشرے کو کیسے سدھار سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہوئے مدینہ گئے تو راستے ہی میں ایک مسجد بنا دیا آپ نے۔ مدینہ پہنچے تو پھر وہاں پر ایک مسجد بنا دی، کیونکہ مسجد کا کردار معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے بہت اہم کردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں ہر کام ہوتا تھا، ہر کام ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو مشق وہیں پر کراتے تھے، ہر چیز کو وہاں دینی تعلیم وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیلاتے تھے۔ وہیں پر مسلمانوں کی میٹنگ ہوتی تھی، مسلمان جمع ہوتے تھے۔ 5 وقت میں، ایک دن میں 5 وقت مسلمان جمع ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کون اچھا ہے، کون خراب ہے، کس کی طبیعت خراب ہے، کون گزر گیا ہے، کون کس چیز کا نقصان میں ہے، کون پریشان ہے، ان تمام چیزوں کا ہم دیکھتے ہیں اور پھر اسی حساب سے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے معاشرے کا ہر آدمی امن اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ معاشرے کا ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، میں تنہا نہیں ہوں، میری پریشانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ حل کرے گا، اور پھر مسجد میں جمع ہونے کی صورت میں تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک دوسرے کے جو حالات کو ہم پوچھ لیتے ہیں، جان جاتے ہیں، جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم جاتے ہیں، ملنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ملتے ہیں، ہر اعتبار سے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا مسجد کو مسجد کا کردار ادا کرنے کا موقع دیں۔ مسجد کو آپس میں اختلافات اور جھگڑوں کے اندر مسجد کے کردار کو ختم مت کریے۔ جو مسجد کا کردار ہے مسجد کو کرنے دیجیے، ورنہ کل یہی مسجد جو آپ کی کامیابی کا راز جس کے اندر مضمر ہے، کل اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہے گی کہ یہ مسجد، یہ اللہ جس نے مجھے جو بنایا گیا تھا تیری عبادت کے لیے، عبادت تیرا صحیح ڈھنگ سے ہوا نہیں۔ کہ عبادت صرف نماز اور روزے اور حج کا نام نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اگر آپ پڑھیں گے کہ عبادت کیا چیز ہے تو وہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھیے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ ایمان کے بعد دیکھیں کتنی ساری عبادتوں کے اقسام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا۔ لہٰذا ان چیزوں کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں سے پہلے جو اہم چیز ہے خود اپنا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے کا اصلاح کرنے سے پہلے اپنا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب تک ہم اپنا اصلاح نہیں کریں گے، اپنے اندر کے ایمان اور تقوی کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم دوسرے کے لیے مثالی نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جب نبی بنتے ہیں ہر طرح کے الزامات لگتے ہیں، لیکن کبھی جھوٹ، کبھی دغابازی، کبھی فراڈی کا الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نہیں لگاتا ہے، کیونکہ اس معاشرے کے ہر رہنے والا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے سارے لوگ واقف ہوتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک دشمن بھی کہتا ہے کہ نہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو اس کو سن کر کے دوسرا آدمی کیا کہتا ہے کہ جو لوگوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں کہے گا وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ کہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مشن بالکل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا اصلاح کریں، گھر کا اصلاح کریں، پھر کیا ہو جائے گا، معاشرہ خود بھی خود سدھر جائے، خود بخود معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ ہم اصلاح کر لیے، اپنے گھر کا اصلاح کر لیے، ہر انسان اپنا اصلاح کر لیا، ہر انسان اپنے گھر کا اصلاح کر لیا، تو پھر معاشرے میں بچا کون؟ سارے لوگوں کا تو اصلاح ہو گیا گھر بیٹھے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پولیس نہیں تھی، کوئی جیل نہیں تھا، کیوں؟
کیونکہ ہر شخص اپنا اصلاح کرنے والا تھا، اپنا محاسبہ کرنے والا تھا۔ ہر شخص سوچتا تھا کہ میرا کیا ہوگا، میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیریکٹر کیا ہے، میرے اعمال کیا ہیں، اور پھر ہر شخص اس طریقے سے اپنا اصلاح کرنے کی کوشش کرتا۔ کسی بھی میدان میں عورت ہو چاہے مرد ہو، مرد آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں کیا کروں۔ عورت آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑا بھاری گناہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل بتاتے تھے کہ تمہارے اصلاح کا طریقہ یہ ہے، تم اپنے نفس کو صاف کر لو، پاک کر لو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اس طریقے سے پورا کا پورا معاشرہ بالکل صاف شفاف نظر آتا تھا۔ اگر ہم بھی ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا بھی معاشرہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پرامن اور پرسکون معاشرہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے نیکی کا کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہمارے کچھ خاص مصلی ہیں، سارے مصلی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے رشتہ دار گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بال مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب و کتاب کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے جو لوگ بھی توحید پر مر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توحید کو قبول فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام بشری لغزشوں کو اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو تو دور فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزی روٹی کے اسباب مہیا فرما دے۔ الہ العالمین، جو لوگ جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کے نکلنے کا راستہ تو پیدا فرما دے۔ الہ العالمین، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے تو مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے والدین کے اوپر تو ویسے ہی رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بھی زندہ ہیں ان کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولأحبابنا ولأجدادنا ولأساتذتنا ولشيوخنا ولأجلائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔